اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ صف، اس سے پہلے والا جو سبق ہمارا گزرا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور قرآن کریم کو جادو کہتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو، اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اور اللہ رب العزت اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے بھیجا رسول کو ہدایت دے کر کے، ودین الحق، اور دین حق دے کر کے، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ رب العزت اس دین کو، دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو اللہ رب العزت جو غالب کرنا چاہتا ہے اپنے دین کو، غالب کس طرح ہوگا؟ جو دین ہے، دین اسلام، باقی تمام دینوں پر کس طرح غالب ہوگا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت پر، ایسی تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو نجات دے گی دردناک عذاب سے۔ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ، اس تجارت کا سودا، سب سے پہلا سودا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیا کرو تم؟ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ اللہ نے ایک تجارت بتائی، اس تجارت کا سب سے پہلا سودا ہے ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ وہ تو پہلے سے مومن ہے، جو پہلے سے مومن ہے، پھر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مت کرو۔ یہ معنی ہے اللہ پر ایمان لانے کا۔ ورسولہ، اور اللہ نے جو تجارت بتائی کامیابی کی، جو دردناک عذاب سے انسان کو کامیابی دے گی، تو تجارت کا دوسرا سودا کیا ہے؟ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا سودا رسول پر ایمان لاؤ۔ تو رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ اور تیسرا سودا وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب جان پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں جان پیش کرو، اور جہاں مال پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں مال پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تمہارے پاس یہ جان ہے، 6 فٹ کا، 5 فٹ کا جو جسم ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ایمان والوں کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، بان لهم الجنہ، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب یہ نہ مال تمہارا اپنا ہے، نہ تمہاری جان اپنی ہے، لہٰذا اللہ کے راستے میں جب جان دینے کی ضرورت پڑے وہاں جان دے دو، جہاں مال دینے کی ضرورت پڑے وہاں مال دے دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو اللہ نے تجارت بتائی، یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جان کی اور مال کی قربانی پیش کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تجارت تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے خیر لکم، بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اس میں کبھی گھاٹا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان تجارت کرتا ہے، اس میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی نفع بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ تجارت اللہ نے ایسی بتائی کہ اس میں نفع ہی نفع ہے، گھاٹے کا کوئی نام نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارے اندر کوئی سمجھ ہے، تھوڑی بہت عقل ہے، تھوڑی بہت دانش مندی ہے، تو تم سمجھ لو یہی بہتر ہے، دنیا کی تجارت
بہتر نہیں دنیا کے مقابلے میں یہ والی تجارت کیا ہے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اب اس تجارت کا نفع کیا ملے گا, اس تجارت کا نفع کیا ہے, آخرت میں کیا نفع ہوگا اس کو بیان کیا پہلے. یغفر لکم وہ بخش دے گا تمہارے لیے, ذنوبکم تمہارے گناہوں کو, یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو اگر تم یہ تجارت کر لی تم نے, جس تجارت کا پہلا سودا اللہ پر ایمان لانا, دوسرا سودا اللہ کے رسول پر ایمان لانا, تیسرا سودا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یغفر لکم جس نے یہ تجارت اختیار کر لی, تجارت کر لی, تو اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کرے گا معاف کر لے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور وہ تم کو داخل کرے گا جنات ایسے باغات میں, تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان باغات میں داخل کرے گا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور عمدہ ٹھکانوں میں داخل کرے گا, پاکیزہ ٹھکانوں میں داخل کرے گا. فی جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات میں, جو ٹھکانے کہاں ہیں ہمیشہ رہنے کے باغات میں, وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے. دنیا کے اندر انسان کے پاس گاڑی آ گئی, بڑا بنگلہ بنا لیا, بڑا مکان بنا لیا, یا دنیا کا مال آ گیا اس کے پاس, تو انسان کیا کہتا ہے ارے یار یہ تو کامیابی کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے فرمایا نہ, ذالک الفوز العظیم جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی کیا ہے اصل کامیابی ہے. آخرت ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے, دنیا کی کامیابی اگر کسی کو مل رہی ہے تو وہ عارضی ہے. دنیا ختم تو دنیا کی کامیابی بھی ختم, لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا سمجھو ہمیشہ کے لیے کامیاب. ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ نے تجارت بیان کی, ایک تجارت بیان کی کے اوپر جو تجارت کا ذکر آیا, اس کے دو فائدے ہیں. اس کے کتنے فائدے ہیں؟ دو فائدے ہیں. ایک فائدہ بتا دیا کہ آخرت کے اندر ان کے کیا ہوں گے گناہ معاف ہوں گے. جو اللہ کے ساتھ یہ تجارت اختیار کرے گا, تجارت کرے گا, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت کے اندر اس کے گناہ معاف ہوں گے. ہمیشہ رہنے کے باغات میں ہوگا, ہمیشہ رہنے کے ٹھکانوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا ٹھکانہ دے گا. ایک اور فائدہ ملے گا, وہ کیا؟ نصر من اللہ. دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے. نصر من اللہ, اللہ کی طرف سے کیا ہوگی دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ایمان والوں کی کیا کرے گا مدد فرمائے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا اور دوسری تحبونها جس کو تم پسند کرتے ہو, جس کو تم پسند کرتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ, اللہ کی طرف سے مدد ہے. دشمن کے مقابلے میں اللہ تمہاری کیا کرے گا مدد کرے گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ضرور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی, والذین آمنوا اور جو ایمان لائے ہم ان کی بھی کیا کریں گے مدد کریں گے. تو کیا اللہ نے مدد کی؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ ہاں بالکل کیا. کب؟ غزوہ بدر کے اندر ایمان والے 313 اور مشرکین 1000. ایمان والوں کے پاس 8 تلواریں, 6 زرہیں, 2 گھوڑے اور 70 اونٹ, تعداد بھی بہت کم. ادھر کافروں کے پاس سب کچھ ہے, 200 اونٹ, تعداد بھی 1000, جنگی ساز و سامان مکمل, سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود اگر جیت ہوئی تو کس کی؟ ایمان والوں کی. ہار ہوئی تو کس کی؟ مشرکین مکہ کی. 70 گرفتار ہوئے, 70 قتل ہوئے, اور ایمان والوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. تو نصر من اللہ دوسری چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو. دنیا کے اندر بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا دشمن کے مقابلے میں. وفتح قریب اور قریبی فتح عطا کرے گا. قریبی فتح سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ قریبی فتح سے مراد خیبر کی فتح تھی اور فتح مکہ مراد تھا یہاں پر. وبشر المؤمنین اور ایمان والوں کو آپ کیا کر دیجئے خوشخبری سنا دیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو ہو جاؤ تو انصار اللہ, اللہ کے مددگار, اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کیا مطلب اس کا؟ اللہ رب العزت کو کیا تمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ نہ, اللہ کو ضرورت ہے. اللہ کا مددگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ, اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگ جاؤ, اللہ کے دین کی اشاعت میں لگ جاؤ. تو یہ مطلب ہے. کیسے مددگار ہو جاؤ؟ کما قال عیسی ابن مریم, جیسا اس طرح جب کہ کما ایسا ہی قال عیسی ابن مریم جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا للحواریین اپنے حواریوں سے, تم اللہ کے دین کے مددگار ایسے ہو جاؤ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ من انصاری الی اللہ, کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی, ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا, فلما احس عیسی منہم الکفر, جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا, قال من انصاری الی اللہ, تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے دین کی کون مدد کرے گا. اس موقع پر حواریوں نے کہا تھا قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون میری مدد کرے گا, تو حواری کھڑے ہو گئے, ماننے والے کھڑے ہو گئے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. مفسرین نے ان کی تعداد صرف 12 لکھی ہے.
وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم اللہ کے دین کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ اے ایمان والو تم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، تمہیں بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اے ایمان والو تم بھی اسی طرح کھڑے ہو کر کے کہو کہ ہم اللہ کے دین کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ ہم اللہ کے دین کو کیا کریں گے؟ پوری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، ہم اللہ کے دین کی اشاعت کریں گے۔ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ آمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا ایک جماعت نے بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور پھر دوسری جماعت نے انکار کیا، فأیدنا الذین آمنوا، تو ہم نے تائید کی، ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمن کے خلاف۔ تو جو ایمان لائے تھے تو ان کے دشمن کے خلاف ہم نے ان کی کیا کی؟ مدد کی۔ اے ایمان والو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہاری بھی اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ فاصبحوا ظاہرین، تو ہو گئے وہ غالب، کون؟ ایمان والے غالب ہو گئے۔ جس طرح وہ غالب ہو گئے تھے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تم بھی دشمنوں کے خلاف کیا ہو جاؤ گے؟ غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔